اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ تم اپنے ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو غلطی کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریف اس کے لیے ہیں۔ اللہ پاک اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ نہ جانے کتنی محبتیں اس بات پر ختم ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ نہیں مانیں گے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا سیکھ لیجئے، کیونکہ یہ بغیر الفاظ کے دعائیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، ان سے مت گھبرایا کرو۔ ہمیشہ سچائی کے راستے کا انتخاب کریں، کیونکہ اس راستے میں بھیڑ بہت کم ہوگی۔ دشمن کے ہتھ کنڈوں سے ہمیشہ بچتے رہو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ سبق پھر پڑھ لے صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے، اکثر لوگ اسی کو غلط سمجھتے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، لیکن جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ مسجد اور مندر سے جوتے چوری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قوم کو واقعی جوتوں کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ایک بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں کو آپ کاٹتا ہے۔ بے وقوف کو اس کی حکمت کی مانند جواب مت دیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی کے مانند ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، خواہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے خود بھی استعمال نہ کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم بھی نہیں۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہے۔ تعلیم اور ترتیب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو کچھ انسان میں اس کو باہر نکلنا انسان کو تعلیم دیتا ہے، اور اس کو کسی کام کے لائق کرنا اس کا ترتیب کرنا ہے۔ ہمارے خیالات بلند ہونے چاہیے، لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آنے والے کل کے دن کا ہدف رکھنا چاہیے۔ محبت کے مجالمہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے۔ جسم چھونے سے محبت نہیں ہوتی،
عشق وہ جذبہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ دوسروں کے زندگی میں چینی کے دانوں کے مانند رہو جو غائب ہو کر بھی اپنا لطف اور ذائقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیز سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، وہ اطمینان میں رہتا ہے کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تو تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ کے مجسمے سے بھی مذاق کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔